السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 دن تک جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اسے کیا بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں، کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے انسان کی صحت پر، زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، دنیاوی اخروی فوائد کیا ہے۔ تہجد کی نماز 40 دن تک جو شخص مسلسل پڑھتا ہے اسے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن تہجد کی نماز جو شخص 40 دن تک پڑھتا رہتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، اس شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ شخص اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور روحانی طور پر اس شخص کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، انسان کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا یہ پہلا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا قرب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد کی نماز جو شخص 40 دن تک پڑھتا ہے، تہجد کی نماز شخص کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، یعنی اس شخص کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس شخص کے درجات بھی جنت میں بلند ہوتے ہیں جو شخص 40 دن تک تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھو یعنی تہجد کی نماز رات کو اٹھ کر پڑھو، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ صالحین کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں کا کفار ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز کا تیسرا فائدہ کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کل چونکہ ہم سب کا مسئلہ رزق ہے، اکثر لوگ جو ہے رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ 40 دن تک تہجد پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پر رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اور نمبر 4، صحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، انسان کی روح پر، انسان کے دماغ پر اس کے بہت ہی اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، صحت اور ذہنی سکون کا ذریعہ ہے۔ رات کے وقت سجدہ کرنے سے دماغی تناؤ، یعنی کھنچاؤ کی جو صورتحال ہے، تناؤ کی جو صورتحال ہے، تو یہ دور ہوتی ہے، جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کے اوقات میں عبادت کو ذہنی صحت کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے، یعنی رات کے وقت جو شخص عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، تو سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، کشف اور الہام کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص 40 دن تک تہجد کی نماز پڑھتا ہے اسے کشف اور الہام کی دولت نصیب ہوتی ہے، روحانی طور پر بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو تہجد پڑھنے والے کے لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کو کشف اور الہام کی دولت مل جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد کی مداومت سے دل منور ہوتا ہے، یعنی تہجد کی ہمیشگی سے، مداومت سے، ہمیشگی تہجد کی میں اختیار کرنا، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے سے دل منور ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے خفیہ علوم کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی کشف اور الہام ہونا، خفیہ علوم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو بعض دفعہ کتابوں میں بھی ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی، بزرگوں سے نہیں سنی ہوتی،
تو ایسی ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتی ہیں، دل و دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں کہ انسان کو یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کشف اور الہام کی صورت اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 6، اچھی موت کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کا خاتمہ اچھا ہوگا، حسن خاتمہ کی نعمت اسے نصیب ہوگی۔ انسان مرتے وقت بعض دفعہ اس کو کلمے کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار تھے، مرتے وقت موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو تہجد پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو چھٹی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، تو اس کی موت اچھی ہوگی، حسن خاتمہ ہوگا اور اچھا خاتمہ اس کا ہوگا، کلمے کی دولت نصیب ہوگی۔ اسی طرح نمبر 7، خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کے وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی قبولیت کے قریب ہوتی ہے، قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ اور جو شخص 40 دن تک اس وقت اٹھنے والی دعائیں اللہ کے خاص فضل سے قبول ہوتی ہیں، یعنی تہجد کے وقت جو شخص دعائیں مانگتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر جو شخص دعائیں مانگتا ہے، یہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور منادی آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے، اس کو روزی دی جائے، اس کی بخشش کی جائے۔ تو یہ صدائیں جو لگ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، منادی آواز لگاتا ہے، تو جو شخص اس وقت اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ اس وقت میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو تہجد کی نماز اس کو ضرور پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نفل نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے، اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اور شروع میں بعض کو مشکل لگتا ہے، شروع میں 4-5 دن ہفتہ انسان کو مشکل ہوتی ہے رات میں اٹھنا اور نماز پڑھنا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر عبادت کرنے میں مزہ اور لطف آئے گا، سرور آئے گا، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، گھر والے سوئے ہوئے ہیں، بیوی بچے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ شروع پر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں عبادت کرنے کا مزہ، ایک ایک سجدے پر سکون ملتا ہے۔ تو شروع میں مشکل ہوتی ہے، تو شروع میں کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت کا اہتمام کر لیں، 2 رکعت سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ تو تہجد کی نماز یہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت 8 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، رات کو سوتے وقت نیت کر لیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ رات میں اگر درمیان میں آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ اس ٹائم میں تہجد کی نماز پڑھ لیں کہ تہجد کا وقت ہے، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے اور یہ ایسا خاص وقت ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے خصوصی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے اور 40 دن تک مسلسل پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد اثرات نظر آئیں گے، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانی حل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کہیں گے کہ آپ نے ٹھیک بتایا تھا، آپ نے سچ بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔